الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل نعت میں ہم کچھ مدنی پھول بھی چنتے ہیں۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ نبی پاک کے معجزات کا بھی ذکر ہوتا ہے، نبی پاک کی آل کا بھی ذکر ہوتا ہے، ان کے اصحاب کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ آج مکے کے ایک ایسے تاجر کا ہم ذکر کریں گے جو اپنی امانت اور تجارت اور مہارت کی بنا پر کافی شہرت رکھتا تھا۔ وہ تجارت کی غرض سے دور دراز ملکوں کا سفر کرتا، بغرض تجارت ملک یمن جانے کا بھی اتفاق ہوتا۔ اس تاجر کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ چنانچہ خلاصہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ میرا یا میرے والد صاحب کا جب بھی یمن جانا ہوتا تو ہم اسکلان بن اواکن کے پاس ٹھہرتے۔ یہ بڑا جہاں دیدہ اور صاحب فراست شخص تھا، بڑا ذہین تھا، اور میں جب بھی جاتا تو مکہ مکرمہ، کعبہ مشرفہ اور زمزم شریف کے بارے میں مجھ سے پوچھا کرتا، اور مجھ سے ایک سوال دیگر سوالوں میں یہ بھی ہوتا کہ وہاں کسی ایسے شخص کا ظہور ہوا ہے جس کا چرچا بہت زیادہ ہو، یا کسی ایسے شخص کا ظہور ہوا جو تمہارے دین کی مخالفت کرے؟ مگر ہر بار میں نفی میں جواب دیتا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سال اسکلان بن اواکن کے پاس جب میں بغرض تجارت وہاں پہنچا تو وہ کافی ضعیف ہو چکے تھے۔ ان کی قوت سماعت اور بینائی بھی متاثر ہو چکی تھی، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی تو پہچان نہ پائے۔ بہرحال میرا نسب نامہ پوچھا تو میں نے نسب بتانا شروع کیا، وہ فوراً پہچان گئے، اور پھر مجھے کہا کہ تم کو ایسی عجیب و غریب اور اچھی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے تجارت سے زیادہ نفع بخش ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے پر وہ کچھ یوں گویا ہوئے کہ گزشتہ مہینے تمہاری قوم میں اللہ نے ایک ایسا نبی مبعوث فرمایا جس کا بہت چرچا ہے، اور وہ اسلام کی دعوت دے گا، حق پر عمل کرنے کا حکم دے گا، اور خود بھی حق کا پیروکار ہوگا، باطل سے نہ صرف روکے گا بلکہ اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ اس صاحب فراست بوڑھے یمنی کی باتیں میرے دل میں گھر کر گئیں۔ میں بڑی بےتابی سے اس نبی کے قبیلے کے متعلق میں نے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ بنی ہاشم سے ہیں اور تم ان کے رشتہ دار ہو۔ میری خیر خواہی کرتے ہوئے مجھ سے نصیحت کی اور کہا کہ میرا مشورہ ہے اپنے قیام کو مختصر کرو، جلدی لوٹ جاؤ اور جا کر ان کی تصدیق کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کرو، اور ایک امانت میری لیتے جاؤ۔ امانت کیا تھی؟ وہ امانت انہوں نے چند اشعار لکھے تھے۔ اس بوڑھے یمنی نے نبی پاک کی نعت لکھی تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نعت تو ابھی سے چلی ہے نا جناب، نہیں، نعت تو صدیوں سے لکھی جا رہی ہے۔ یہ نعت تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابھی بعثت جو ہوئی اس دوران، اس سے پہلے اس یمنی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت لکھی۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ میری امانت یہ ہے کہ کچھ اشعار میں تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ اشعار لے جا کر ان کی خدمت میں پیش کرنا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ اشعار کا ترجمہ یہ تھا: اس رب ذوالجلال کی قسم جو بلندیوں والا اور روز و شب کو ایک دوسرے سے نکالنے والا ہے، اے اس ہستی کے فرزند ارجمند جس کی جان کے بدلے جانوروں کو ذبح کر کے فدیہ دیا گیا۔ یعنی یہاں حضرت عبداللہ مراد ہے، نبی پاک کے والد کی عزت اور شرافت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرے شعر میں فرمایا: آپ کو بھیجا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو منزل یقین کی طرف بلائیں اور انہیں حق اور فلاح کا راستہ دکھائیں۔ اور بھی اشعار پیش کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اشعار یاد کیے اور میں نے کاروباری معاملات کو جلد از جلد پورا کیا۔ میں مکہ لوٹ آیا اور میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ نبی مبعوث ہونے والے نبی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، فرزند ارجمند ہیں۔ اللہ نے انہیں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، جاؤ ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرو۔ چنانچہ میں بارگاہ نبوت میں
میں نے حاضری کے لیے چل پڑا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ میں نے داخلے کی اجازت طلب کی، اجازت ملی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی نبی پاک نے مسکرایا اور فرمایا، اے خوش نصیب چہرے، میں ایک خوش نصیب چہرے کو دیکھ رہا ہوں، اس کے لیے مجھے خیر ہی کی امید ہے۔ پھر فرمایا، یہاں آنے سے قبل تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ اے ابو محمد، میں نے عرض کیا، یہ تو آپ ارشاد فرمائیے کہ کیا معاملہ ہے۔ آپ نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے پاس ایک امانت ہے، یا ارشاد فرمایا، کسی نے تمہارے ہاتھ میرے لیے کوئی پیغام بھیجا ہے۔ نبی پاک نے پہلے ہی جان لیا کہ یمن سے کیا ان کے لیے امانت آئی۔ اللہ اکبر، جلدی مجھے بتائیے۔ چنانچہ جو ہے وہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو میں نے یہ پیار بھرا انداز دیکھ کر فوراً نبی پاک کے ہاتھوں پر میں ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے وہ اشعار جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس یمنی نے پیش کیے تھے، میں نے بارگاہ رسالت میں پیش کر دیے۔ سبحان اللہ۔ وہ تاجر کون تھا جو ایمان لائے؟ وہ جن کا ایمان لانے سے پہلے نام عبد الکعبہ تھا یا عبد عمرو تھا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے دامن تھاما تو کفر کے اندھیروں سے نکل کر نور حق کی ضیاء باریوں سے جب وہ فیضیاب ہوئے تو نبی پاک نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، اور وہ صحابہ میں عبد الرحمن بن عوف کے نام سے جانے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نام ان کا آپ نے تبدیل فرما دیا، جب کوئی برا نام دیکھتے تو اس کا نام تبدیل فرما دیتے۔ کئی نام آپ نے تبدیل فرمائے، اور ہمارے ہاں نام رکھنے کا جب معاملہ ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کوئی ایسا نام ہو جناب خاندان میں سب سے منفرد ہو۔ کسی بچی نے کسی گھر کی کسی نے اپنی بیٹی کا نام ایسا نہ رکھا ہو، ایسا نام ہم چوائس کریں گے جناب۔ ایسا بیٹے کا نام مجھے بتا دیں بس مولانا صاحب جو کسی نے نہ رکھا ہو۔ اور نام بعض اوقات خود ہی نکالتے ہیں جناب۔ اب ایک صاحب نے جناب سورہ کوثر کھولی تو پہلی بیٹی کا نام کوثر رکھ دیا، پھر کھولی تو اتفاق سے سورہ کوثر نکلی تو اس میں دوسری بیٹی کا نام ابتر رکھ دیا۔ ارے بھائی، ہر نام ہر لفظ جو ہے اس کا نام تھوڑی رکھ سکتے ہیں۔ اب ابتر کے معنی کیا ہوں گے؟ تیسری بیٹی کا نام بھی جو ہے سورہ کوثر کے ایک جو ہے حروف کے جو ہے ایک سینٹنس کے حوالے سے، ایک کلمے کے حوالے سے انہوں نے نام رکھ دیا۔ تو ان کی کمی ہوتی ہے۔ انبیاء کے نام پر نام رکھیں، صحابیات کے نام پر بیٹیوں کا نام رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام سے تبرک کے لیے اس کا نام محمد رکھے، اور تو وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے۔ نام پاک کی جب برکت یہ ہے تو ذات پاک کی برکت کیا ہوگی نا۔ نبی پاک کے نام کی نسبت یہ ہے کہ جو نبی پاک کی نسبت سے نام رکھ لے اللہ اس کو اور اس کے باپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور محمد جس کا نام ہو، جس دسترخوان پر بیٹھ جائے اس دسترخوان پر برکت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں تو نبی پاک نے فرمایا، تمہارے گھر میں تمہیں کیا جاتا ہے؟ تمہارے گھر میں ایک محمد ہو، دو محمد ہو، تین محمد ہو، تمہارا کیا جاتا ہے؟ تو جس کے جتنے بیٹے ہوں سب کا نام محمد رکھیں۔ تمیز کے لیے پکارنے کے لیے الگ نام رکھ سکتے ہیں۔ محمد نام رکھا، پکارنے کے لیے آپ نے اسلم رکھ لیا، پکارنے کے لیے ابراہیم رکھ لیا، پکارنے کے لیے آپ نے شاہد رکھ لیا، کوئی اور نام رکھ لیا آپ نے۔ نام محمد، امام اہل سنت کی جتنی اولادیں ہوئیں آپ نے تمام بیٹوں میں ان کے نام محمد ہی رکھے، اور تمیز کے لیے پکارنے کے لیے اور نام رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں نام محمد کی برکت عطا فرمائے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو بہت بڑے تاجر تھے، ایمان لائے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے انہوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ۔ اور مدینہ منورہ جب ہجرت ہوئی تو اب تو سب کچھ چھوڑ کر مدینہ شریف آ گئے تھے مدینہ منورہ میں۔ اب وہاں آپ اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر جو ہجرت کر کے آئے تھے اور ایک انصار، دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ انصار نے بڑھ کر مثالیں قائم کی۔ ایسی مثالیں لوگ انگریزوں کی مثالیں دیتے ہیں،
انہوں نے یہ خدمت کی، انہوں نے یہ خدمت کی. ارے مثال دینی ہے تو صحابہ کی تو ان جیسی کوئی مثال ہی نہیں ہے. صحابہ نے اپنے مال ان پر فدا کیے، ان کے اپنے گھر فدا کیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشتہ یا قوت میں پرو دیا. سیدنا سعد بن ربی کا شمار مدینہ شریف کے جو ہے امیر افراد میں ہوتا تھا. انہوں نے اپنی غریب الوطن اور تہی دامن اسلامی بھائی کے لیے ایثار کی ایسی مثال قائم کی جس کا تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. اللہ اکبر. انہوں نے یعنی حضرت وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے مال کے لیے فرمایا کہ آدھا مال میں اپنے مال میں سے آدھا مال تمہیں پیش کرتا ہوں. اور ایک ایسی مثال قائم کی کہ فرمایا میری 2 بیویاں ہیں، دونوں میں سے ایک پسند کر لو، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور پھر وہ عدت گزار کر اس سے آپ نکاح فرما لیں. اللہ اکبر. ایسی مثال تاریخ میں کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام کی نے وہ انصار صحابہ کرام نے مثالیں قائم کی. عبد الرحمن عوف بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیشکش چاہتے تو قبول فرماتے، مگر خودداری ایسی تھی کہ فرمایا مجھے نہ تمہاری ازواج میں سے کچھ چاہیے نہ تمہارے مال میں سے کچھ چاہیے، تم مجھے صرف مدینے کے بازار کا راستہ بتا دو. مدینے کا سوق کس طرف ہے؟ مدینے کے بازار کا راستہ بتا دیا گیا. آپ نے کچھ پنیر لیا اور اس کی تجارت کی، اور تجارت میں اتنا نفع پایا کہ تھوڑے عرصے ہی میں آپ نے 8,000 دینار جو ہے کما لیے. 4,000 دینار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیے اور صدقہ کیا. پھر اتنا مال و دولت آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ نے ایک ایک وقت میں 40,000 ہزار دینار رائے خدا میں صدقہ کیے. ایک مرتبہ 500 گھوڑے اللہ کی راہ میں دیے. ایک بار 1,500 اونٹ رائے خدا میں صدقہ کیے. اور وفات کے وقت آپ نے 50,000 دینار خیرات کرنے کی وصیت کی. اور آپ پھر اس کے بعد صحت مند ہو گئے. مگر آپ نے وہ تہائی مال خیرات کرنے کی وصیت کی تھی، مگر بعد میں آرام ہونے کی صورت میں وہ مال خود سب کے سب خیرات کر دیا. سبحان اللہ. اس طرح اہل بیت سے بھی ان کو کافی محبت تھی. عشرہ مبشرہ میں بھی آپ کا نام ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سادات کی بھی خدمت کرتے تھے، امہات المومنین کی خدمت کیا کرتے تھے، اور بیک وقت لاکھوں دینار خرچ کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ کی جب وصال ہوا تو وراثت میں اتنا گولڈ تھا. صحابہ نے جب اس گولڈ کو جو ہے وہ 2 حصے کیا، 3 حصے کیا، جب اس کو جدا کیا تو ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے کلاڑے چلاتے چلاتے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ 8,000 دینار لے کر حاضر ہوئے تھے، 8,000 کمائے تھے، 4,000 دینار پیش کیے، تو نبی پاک نے دعا دی تھی. وہ دعا کا ایسا اثر تھا کہ ساری زندگی خیرات کرتے رہ گئے. اور جب گئے تو اتنا سونا تھا کہ کلاڑوں سے جو ہے اس کو کاٹا گیا. اللہ اکبر. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. یہ تھا ذکر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کرام کی سچی محبت عطا فرمائے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں ہیں. عشرہ مبشرہ کن کو کہا جاتا ہے؟ وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے. صحابہ کی سیرت کو پڑھیے، اہل بیت کی سیرت کو پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے تاکہ سخاوت، تاکہ حلم، تاکہ بردباری اور صحابہ کی سیرت ہم اس سے سیکھنے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت اور ان کی محبت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اب ہم عظیم بھائی سے امام اہل سنت کا ایک کلام سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہو سنیں گے انشاءاللہ.